بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ۔ یا وارث حق وارث، سلسلہ وارثیہ میں حقیقی بیعت کیا ہے اور اس حوالے سے سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے کیا ارشادات ہیں، آج کی ویڈیو میں ہم ان پر بات کریں گے۔ کتاب حوالہ ہے مشکوٰۃ النقانیہ اور آفتاب ولایت۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ رسمی بیعت کی طرف تھی ہی نہیں، بلکہ آپ کا مقصود دلی تو حقیقی بیعت سے سرفراز کرنا تھا، جس کا تعلق دل سے ہے۔ چنانچہ دل کی بنیادی حیثیت پر زور دیتے ہوئے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تلقین فرمائی، ہاتھ پکڑنے سے کیا ہوتا ہے، دل کو پکڑو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو دل سے چاہتا ہے، بس وہی آپ کا سچا مرید ہے، خواہ اس نے بیعت کی ہو یا نہ کی ہو۔ اس لیے تو آپ بار بار فرمایا کرتے تھے، ہمارے ہاں چمار ہو یا خاکروب، جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا ہے۔ بس معلوم ہوا کہ آپ کے یہاں شرط بیعت محبت ہے، محض دست بیعت نہیں، کیونکہ خالی دست بیعت کرنے سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے کہ ہمارا مشرب عشق ہے، جس میں انتظام حرام ہے۔ چنانچہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سلسلہ عشق و محبت میں کسی قسم کا انتظام روا نہ رکھا، چنانچہ نہ سجادگی کا اہتمام کیا، نہ خلافت کا انتظام فرمایا۔ اس طرح آپ اپنی ذات اور اپنے مریدوں کے درمیان کسی تیسری ہستی کو حائل نہ ہونے دیا، صرف محبت کو واسطہ بنا دیا۔ اور کیسر افغانی کیا خوب لکھتے ہیں کہ بس اتنا رہ گیا ہے فرق، باقی محبت میرے ان کے درمیان ہے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا محبت کا خاصہ یہ ہے کہ جس سے ہوتی ہے اس کا بہت ذکر ہوتا ہے۔ چنانچہ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہی ایک سچے وارثی کا تقیہ کلام اور وظیفہ حیات ہونا چاہیے، کسی احرام پوش کا کوئی مذکور نہیں۔ زبان دہن میں ہے جب تک تیرا ہی نام رٹوں، مروں تجھ پہ میں جب تک یہ جان تن میں رہے۔ اس سلسلے میں سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ عاشق جو کچھ معشوق کی نسبت کہے وہ بجا ہے، اور جو تعظیم کرے وہ سزاوار ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سمجھا دیا کہ معشوق جو کچھ عاشق کی نسبت کہے وہ مقام تسلیم و رضا ہے۔ تو اے عاشقان وارث، تمام محبوب وارث پاک کا یہ کہنا ہے کہ سوائے یار کسی سے سروکار نہیں۔ سراپائے بیدم نیاز ہوں میں، غلام شاہ اعجاز ہوں میں، ہے کوچہ یار میری جنت میں وارثی ہوں، میں وارثی ہوں۔ چانچہ ہر حال میں یار ہی سے سروکار رہے، ہر وقت شراب وارثی کا خمار رہے، تیری چوکھٹ پہ سر رکھ کر قیامت تک نہ اٹھ پائے کسی بیمار فرقت کو نکاح تو ایسی ہو۔ سرکار وارث پاک کی تمام وارثیوں کے وارث ہیں، انہی سے سروکار رہے۔ چنانچہ آپ خود فرماتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت میں پڑے تو ہمارا تصور کیا کرے، یہ کہیں نہیں فرمایا کہ کسی احرام پوش کا تصور کرو، کیونکہ سوائے یار کسی سے سروکار نہیں۔ رہے غوطہ زن تیری یاد میں، یہی پاک بازوں کا غسل ہے، تجھے سجدہ کر لے خیال میں کہ یہاں پہ شرط وضو نہیں ہے۔ عاشق کا جانشین و خلیفہ سے متعلق سرکار وارث پاک کی محفل حسن و عشق میں جب کبھی خلافت و جانشینی کا ذکر چل نکلتا اور کوئی پوچھ بیٹھتا کہ آپ کے بعد آپ کا خلیفہ کون ہوگا، تو سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، مجنوں کا خلیفہ کون تھا؟ یہ سن کر لوگ لاجواب ہو جاتے اور پھر آپ سمجھاتے کہ عشق میں خلافت نہیں ہوتی، ہماری منزل عشق ہے، عشق ایک وہبی چیز ہے، عشق پر کسی کا زور نہیں، اس کی کوئی تدبیر نہیں، یہ ایک بے اختیار چیز ہے، یہ آتش سوز و جگر ہے، چونکہ یہ منزل دشوار گزار ہے، اس لیے طالب اس راستے کو مشکل سے پسند کرتے ہیں۔ اس لیے سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فقیر کم اور مشائخ زیادہ ہوتے ہیں۔ حضرات مشائخ اعظام کے سلسلوں کے بارے میں آپ فرمایا کرتے تھے، وہ طریقے سب انتظامی ہیں، اگر انتظام نہ ہو تو سب کھیل ہی بگڑ جائے۔ لیکن خاص اپنے مسلک کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا مشرب عشق ہے، جس میں انتظام حرام ہے۔ اب اس لیے آپ نے اپنے یہاں کسی قسم کا انتظام روا نہ رکھا، نہ کوئی اپنا جانشین مقرر کیا اور نہ ہی کوئی خلیفہ متعین فرمایا، بلکہ ہر محبت کرنے والے دل کو قیامت تک کے لیے اپنا خلیفہ اور جانشین بنا دیا۔ اس طرح وسیع پیمانے پر تمام عاشقوں کو اپنا لیا، اور نہ صرف اپنا لیا بلکہ اپنے رنگ میں رنگ کر اپنا سا بنا لیا۔
من تو شدم تو من شدہ والا معاملہ ہو گیا، یعنی کچھ اور ہی اب صورت حالات کہے ہے، جو مجھ سے ملے ہے وہ تیری بات کہے ہے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی بخش علی صاحب وارثی کو حکم دیا کہ کاغذ اور قلم دوات لاؤ اور لکھو کہ ہماری منزل عشق ہے، جو جانشینی کا دعویٰ کرے وہ باطل ہے، ہمارے یہاں کوئی چمار ہو یا خاکروب، جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا ہے۔ حاضرین کی تصدیق کے ساتھ یہ تحریر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سب کے روبرو خادم کو دے کر فرمایا، اگر کوئی شخص اس کی نقل مانگے تو اسے دے دینا۔ چنانچہ اس طرح سلسلہ وار سے میں خاندانی خلافت، نسبی جانشینی اور پشتینی سجادگی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا ہے۔ یہ عمل بھی عین سنت کے مطابق ہوا، کیونکہ خود سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خلافت النبی کا سلسلہ نسبی سلسلے میں منتقل نہیں فرمایا۔ اگست 1915 میں جسٹس سید شرف الدین صاحب نے ڈسٹرکٹ جج لکھنؤ کی عدالت میں یہی نقل پیش کر کے آستانہ عالیہ وارثے کو سجادگی سے مبرہ کرا کر وقف عام کا فیصلہ حاصل کر لیا، جو آج تک دیوبند شریف کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ غرض یہ کہ آپ نے اپنے لامحدود لازوال انوار و برکات کو کسی رسم و روایت کا پابند نہ بنایا، بلکہ ہر طرح سے فیض روحانی لٹایا۔ چنانچہ کسی ایک شخص کی ذات میں اپنی سجادگی کو محدود نہ کیا اور نہ ہی چند شخصیتوں کو اپنے خلافت کا حقدار ٹھہرایا، بلکہ نہایت وسیع پیمانے پر آپ نے ہر محبت کرنے والے کو اپنا روحانی جانشین قرار دے کر اپنی باطنی خلافت کا حقدار ٹھہرایا۔ چنانچہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا ہے، اور غالب نے کیا خوبصورت انداز میں کہا ہے، دل ہر قطرہ ہے ساز انل بحر، ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا۔ اسی طرح اصغر شاہ جہاں پوری نے خوبصورت عقیدت وارث پاک میں لکھا ہے کہ نہ گجرا ہے نہ گاگر ہے، نہ چادر لے کے آیا ہوں، حضور شاہ وارث قلب مضطر لے کر آیا ہوں، نہ دولت کی نہ کچھ میں خواہش زر لے کے آیا ہوں، مہ عرفاں کی خاطر دل کا ساگر لے کے آیا ہوں، اشارہ ہو تو جانو دل کروں قربان قدموں پر، غریبی میں بھی دل اپنا تو نگر لے کے آیا ہوں، مہ توحید سے بھر دے تو سر مست الست اس کو، تیرے میں خانہ عرفاں میں ساگر لے کے آیا ہوں، بھروسہ ہے نگاہ لطف وارث کا مجھے بے حد، تمنائیں اسی کے ساتھ اصغر لے کر آیا ہوں۔ اسی حوالے سے سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور واقعات اور ان کی جو سمان حیات ہے، ان کی لائف اور ان کی ہسٹری کے بارے میں مزید معلوماتی ویڈیوز بھی ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اور مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سلسلہ وارثی آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور یہ پیغامات دوسروں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ویورز، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سلسلہ وارثی آفیشیل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔